الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ صدر دی وقار شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد ادریس اثری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میزبان مکرم حضرت مولانا سردار علی سردار صاحب حافظہم اللہ تعالی، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں جامعہ مدنیہ پاک پتن کی سالانہ کانفرنس میں شریک ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس روح پرور تقریب میں اجتماع میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ پروگرام میں ہماری شرکت کو اپنی بارگاہ میں عبادت اور بندگی کے طور پر قبول فرمائے۔ آپ سب حضرات کی تشریف آوری اور میرے جیسے طالب علم کی اس حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف و قبولیت بھی عطا فرمائے۔ جن نیک مقاصد کے رسول کے لیے حضرت مولانا سردار علی سردار صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے رفقاء نے اس اجتماع کا اہتمام، انتظام اور انعقاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ان تمام پاکیزہ اہداف و مقاصد کو پورا فرمائے۔ یقیناً آپ ابھی دیکھ رہے تھے حضرت شیخ الحدیث صاحب اور دیگر بزرگان کے پاکیزہ ہاتھوں سے اسناد اور انعامات ان بچوں میں تقسیم کیے جا رہے تھے کہ جنہوں نے اس ادارے سے فیض پایا اور خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ ہونے، قاری ہونے، ماہر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں برکت فرمائے، انہیں اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے ماحول کے لیے اللہ روشنی کا مینار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کے اساتذہ ہیں اور اس ادارے کے معاونین ہیں، محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً ہماری اس کانفرنس کا
جو سالانہ منعقد ہوتی ہے، اس کا عنوان بھی ہمیشہ کی طرح اس سال بھی بڑا روح پرور، ایمان افروز عظمت قرآن کانفرنس ہے، اور ایک عزیز نوجوان مقرر نے، خطیب نے، جو جامعہ سے فیض یافتہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی مناسبت سے چند منٹ حضرت کی اجازت اور خواہش پر اظہار خیال بھی کیا، عربی قرآن پاک کی آیات بھی تلاوت کر کے سنائی، اور پنجابی میں اشعار سنا کر ہمارے ایمان کو گرمایا۔ اللہ مزید فضل، اللہ ان کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ اور انہوں نے خطبے کے پاکیزہ الفاظ کے ساتھ خصوصی طور پر اس آیہ مقدسہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کہ یہ ذکر، اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے گویا بندہ جہاں اپنا ایمان تازہ کر رہا ہوتا ہے، اصول زندگی سیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے علم میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی روح کو راحت پہنچا رہا ہوتا ہے، کامیابی کے راستے تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خالق مالک کا ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر، اس کی تاثیر اور اس کی تاثیر، اس کے فوائد اور منافع اور ثمرات اتنے زیادہ ہیں کہ بندہ اگر انہیں بیان کرنا شروع کر دے تو سچی بات ہے میرے جیسا ایک طالب علم بھی کئی مہینے، کئی سال صرف کر کے بھی یوں ہی محسوس کرے گا کہ ابھی موضوع تشنا میں نے چھوڑ دیا۔ اور ان میں سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کے اس حصے میں بیان کیا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ گویا جب بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اپنے ان بندوں کا نام لے لے کر ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بڑی معروف حدیث ہے، حضرت شیخ الحدیث تشریف فرمائے، دیگر علماء یہاں موجود ہیں بڑی تعداد میں۔ آپ اکثر سنتے رہتے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ کہ جب بندے کسی بھی مسجد میں بیٹھ کر اجتماعی طور پر قرآن سنتے سناتے ہیں، قرآن کے معانی مطالب سیکھتے سکھاتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتے ہیں، تو ان پر جو اللہ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، ان میں سے ایک انعام یہ ہے جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ ان کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مولانا سردار علی سردار صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، مولانا اسری صاحب کا، آپ سب کا، ان علماء کا، میری بیٹیوں کا، میری بہنوں کا، میری ماؤں کا جو اس پروگرام میں شریک ہیں۔ اور میں حلفاً کہتا ہوں، ذرا مبالغہ نہیں ہے، اور میں نے حلف اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ بات اس ہستی نے فرمائی ہے کہ جن کی زبان اطہر سے نکلی بات کے بارے میں عرش عظیم کے رب نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ان کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، ہمیشہ سچی بات کرنے والے۔ تو میں حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم جامعہ مدنیہ پاک بدن میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو عرش عظیم پہ اللہ ہمارا بھی ذکر کر رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی ومن ذکرنی فی ملائن ذکرت فی ملائن خیر منہم۔ جو میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے میں اس کا ذکر اپنے دل میں کرتا ہوں۔
کہاں میرا اور آپ کا دل، کہ جس دل میں بعض اوقات انسانی کمزوریوں کی بنا پر ایمان مدھم ہو جاتا ہے، اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات تاریکی چھا جاتی ہے، بعض اوقات اللہ کے ذکر سے غفلت کی بنا پر وہاں ویرانی آ جاتی ہے، بعض اوقات وہاں پر نحوست بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات حسد آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، مسلمانوں سے جہاں محبت کرنی چاہیے نفرت آ جاتی ہے۔ الحاظ القیاس، کہاں میرا اور آپ کا دل اور کہاں میرے اللہ کا دل، جو اللہ کے شیان شان، جیسے میرا اللہ بے مثال، لیس کمثلہ شیء، اس کا دل کیسا ہے میرا اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا جو اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اپنے اس بندے کا ذکر اپنے دل میں کرتا ہوں۔ جو اس سے آگے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ سنا دیں کہ ادھار کر لیں؟ اجھے ادھار نہیں چل رہا؟ اچھا یہ وارہ نہیں کرتا۔ فرمایا جزاکم اللہ خیر، فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے فی ملائن، یہ برملا کا جو لفظ ہے نا ہم نے یہیں سے لیا ہے۔ اردو بنیادی طور پر اس کے زیادہ الفاظ عربی سے لیے گئے، پھر فارسی سے، پھر ترکیہ سے، الحاظ القیاس مختلف زبانوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، من ذکرنی فی ملائن، جو مجھے یاد کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے برملا، ذکرتہ فی ملائن خیر منہم، تو میں اس اپنے بندے کا ذکر بھی برملا کرتا ہوں۔ مجمع میں کرتا ہے میں مجمع میں کرتا ہوں، اجتماع میں کر رہا اجتماع میں کر رہا ہوں، اور میرا مجمع تمہارے مجمع سے اعلیٰ۔ ہمارے مجمع میں تو بعض اوقات ہم دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی آواز ادھر سے سن لی ادھر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن میرے اللہ کے اجتماع میں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ وہاں پہ تو فرشتے اور جبریل امین جیسے فرشتے دم مارنے کی جرت نہیں کرتے، ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے سن رہے میرے اللہ کا کلام، اور اللہ وہاں پہ میرا اور آپ کا نام لے لے کر ذکر کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ۔ اور یاد رکھیے یہ جو اللہ کا قرآن ذہن میں رکھیے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا، مل کے بولیے یہ اللہ کا ذکر۔ اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرنا، یہ سب اذکار ہیں، سب اللہ کے ذکر۔ کل تحمیدۃ صدقہ، کل تکبیرۃ صدقہ، وکل تحمیدۃ صدقہ، وکل تسبیحۃ صدقہ، وکل تہلیلۃ صدقہ۔ میرے آقا فرماتے بندہ ایک بار کہتا ہے اللہ اکبر تو 360 جوڑوں کا روزانہ صدقہ ہم نے دینا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ فرماتے میرے بندے کہاں انہوں نے پیسوں صدقہ دینا ہے؟ بندہ ایک بار کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں درج کر لو میرے سے بندے نے ایک جوڑ کا صدقہ پیش کر دیا۔ کہتا ہے الحمدللہ، فرمایا ایک اور صدقہ، پھر کہتا ہے سبحان اللہ کا تیسرے جوڑ کا صدقہ، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، فرمایا چوتھے جوڑ کا صدقہ۔ بندہ اللہ اکبر 100 بار پڑھ لے تو فرمایا 100 جوڑوں کا صدقہ۔ اور ایک جو ان میں سبحان اللہ، نبی پاک نے فرمایا اگر بندہ 100 بار روزانہ پڑھ لے، اگر سمندر کی جا کے برابر گناہ ہو تو اللہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ اپنی زندگی کا معمول بناؤ، اور انعامات کیا ملتے ہیں؟ تو اللہ کا ذکر اس طرح بھی کریں تو یہ بھی ذکر، اور اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ کے نام اگر آپ وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ بھی اللہ ہمارا اسی طرح ذکر کرتا ہے نا، ہمارا نام لے رہا ہے،
تو یہ اللہ کا ذکر. ہم بھی اگر اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، یا اللہ، یا رحمان، اللہم، یا غفار، یہ سب اللہ کا ذکر. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب. تسی تھکے پہ جیتے میرا سینہ کھلدا پیا ہے. یہ بننا کی مولا سردار صاحب وہ ہمت ہے سنن دی، چاہت ہے کی قرآن سنن دی. جن دے جذبہ ہے محبت ہے قرآن سنن دا، ذرا ہاتھ تو کھڑا کرے. ماشاءاللہ اے فجر تک سلسلے جاری رہ رہے ہیں. میں ہاتھ اپنے واسطے کھڑا نہیں کروایا، ان علماء جب بہت سارے اور علماء بھی آ رہے ہیں. حضرت عصری صاحب نے انشاءاللہ بیان فرما. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ کے نام اگر یہ بندہ پڑھتا رہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر، یہ بھی اللہ کا ذکر. اچھی اچھی جواب دیا کرو یار. یہ بھی اللہ کا ذکر، یہ بھی اللہ کا ذکر. اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ وہ بھی یہ ہم جوش خطابت میں نہیں کہہ رہے، اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ إذ رأى النار وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. نماز اللہ کا ذکر، نماز اللہ کا، اچھی بولو، اللہ کا. بندہ جب ہاتھ باندھتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. بندہ کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ سب کیا ہے؟ اچھی بولو. پھر بندہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ، کس کا ذکر؟ بسم اللہ، کس کا ذکر؟ پھر بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
यौम الدین۔ اللہ فرشتوں کو مخاطب کرتا اور فرماتا ہے حمدنی عبدی الحمدللہ رب العالمین۔ بندے نے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میری حمد پڑھ رہا ہے۔ بندہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، اور میرے ملائکہ دیکھو میرا بندہ میری ثنا پڑھ رہا ہے۔ کیوں جی ذکر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بندہ ادھر کرن دیا تے اللہ ادھر کرن دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا پڑھ رہا ہے۔ بندے نے کہا مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے فرشتہ سنو مجدنی عبدی، میرا بندہ میری کبریائی کا اعلان کر رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ پوری نماز اللہ کا ذکر، حتیٰ کہ بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، تو کتے گل مکی اللہ دے ہوتے سے السلام علیکم ورحمت اللہ، پوری نماز اللہ کا ذکر۔ اللہ کو عمرے پہ لے جائے، ابھی رمضان آ رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل حجا معی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو نصیب ہو جائے رمضان میں عمرہ کرنا تو فرمایا اس کو اللہ عمرے کا نہیں حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور حج بھی وہ حج معیہ جو میرے ساتھ مل کر کیا جائے، رسول اللہ کی معیت میں، آپ کی امارت اور قیادت میں جو بندہ حج کر کے ثواب پاتا، وہ تو صحابہ کو مل گیا، اہل بیت کو مل گیا، مگر فرمایا رمضان قیامت تک آتا رہے گا۔ جو مسلمان نبی پاک اس فرمان کی روشنی میں جذبے کے ساتھ عمرہ رمضان میں کرے گا، اللہ کو نبی پاک کے ساتھ کیے جانے والے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ مگر غور کریں عمرے میں کیا ہے، اللہم لبیک عمرتن، اللہم، جب بندہ نیت باندھتا ہے احرام باندھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قاری ریاض اللہم لبیک عمرتن، حج اللہم لبیک حجن، اور پھر تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سارا تلبیہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا یہ سارا اللہ کا ذکر۔ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، یہ اللہ کا ذکر۔ عصری صاحب خطاب فرمائیں گے اللہ کا ذکر، بخاری شریف کا درس اللہ کا ذکر، نبی پاک کی تو آخری حدیث جس پہ ہم یعنی بخاری شریف میں جو آخری حدیث ہے وہ بھی کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، وہ دو کلمے اللہ کو بڑی پسند، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو فرمایا یہ سب اللہ کا ذکر۔ بندہ جب استغفار کرتا ہے گناہگار خطا کار، تو پتہ ہے آپ کو استغفار بھی اللہ کا ذکر۔ اور بندہ اگر دروشی پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ختم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ انکا حمید مجید۔ غور کیا کبھی آپ نے؟ دروشی بھی اللہ کا ذکر، اللہم انکا حمید مجید، یہ سب اللہ کا ذکر۔ ایک اور بات بھی کہہ دوں، بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، بڑا رش ہے، کسی دفتر میں یا کسی عدالت میں بطور جج بیٹھا ہوا ہے، کسی تھانے میں ایس ایچ او یا ڈی ایس پی یا ڈی پی او بن کے بیٹھا ہے، افسر بن کر بیٹھا ہے، وہاں پہ رش ہے، زبان سے ذکر نہیں کر سکتا رش کی وجہ سے، مگر جب وہ سودا توڑ رہا ہے تو پورا توڑ رہا ہے، کپڑا ناپ رہا ہے تو پورا ناپ دے رہا ہے، اور یہ دل میں جذبہ ہے کہ میں سودا پورا اس لیے توڑ رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں سودا پورا اس لیے یہ کپڑا اس لیے پورا ناپ دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں انصاف عدالت میں بیٹھ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ انصاف کرنا میرے رب کا حکم ہے، میں رشوت اس لیے نہیں لے رہا کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔
توجہ فرمانا، پھر اس کا سودا پورا تولنا بھی اللہ کا ذکر، عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کر انصاف کرنا بھی اللہ کا ذکر، ایس ایچ او ڈی پی او کوئی افسر بن کے رشوت نہیں لے رہا، یہ بھی اللہ کا ذکر، جو رب کا حکم پورا کر رہا ہے، رب نے جس سے منع کیا اس سے باز آ رہا ہے، اور دل میں جذبہ یہ ہے کہ منع رب نے کیا، حکم اللہ نے دیا، تو یہ بھی اللہ کا زور سے بولی اللہ کا۔ والدین کی خدمت کس نے حکم دیا؟ خدمت کرو گے، یہ بھی اللہ کا ذکر۔ بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، یہ بھی اللہ کا ذکر۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو گے، یہ بھی اللہ کا ذکر۔ عہد کا ایفا کرو گے، ایگریمنٹ کی پاسداری کرو گے، یہ بھی اللہ کا ذکر۔ اپنے وطن سے محبت، اپنے دیش کی حفاظت، اپنے ملک کا استحکام، اس کے لیے کوشش کرو گے، یہ بھی اللہ کا ذکر۔ امت کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی بجائے مذہب کے نام پر، علاقے کے نام پر، رنگت کے نام پر، زبان کے نام پر، صوبے کے نام پر، سیاست کے نام پر اپنی قوم میں تفریق، انتشار، خلفشار، فرقہ وارانہ کیفیت پیدا کرو گے تو یہ اللہ کی بغاوت۔ لیکن اگر امت کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اللہ کی قسم یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا گل پسند نہیں نا اتحاد امت گل پسند نہیں ہے، نہیں پسند ہے۔ یہاں تو سودا ہی وہ خریدا جاتا ہے، لا 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 لا، یہ کوئی سودا ہے؟ ہم دنیا میں یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے آئے۔ ساڑی اوندے پیچھے نماز نہیں ہوندی، اوندے پیچھے نہیں ہوندی۔ یارو تم نے کیا کیا؟ تمہاری ان چیزوں سے آج اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنے کا۔ آج ہمارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر، ان اداروں کے اندر جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، اس کی اس ماحول کے اندر الہاد پھیر رہا ہے، بے دینی پھیر رہی، نوجوان نسل ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی۔ ابھی آپ نے الیکشن میں دیکھا نہیں ہماری دینی جماعتوں کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ نوجوان ووٹر بڑی تعداد میں اب میدان میں اتر چکا ہے، وہ ہم سے اتنا دور ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے امت کے اندر اتحاد امت کی بجائے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور یارو ان سے نکلو، ان علماء کے پاس ہو، تمہیں پتہ چلے کہ اسلام میں کتنی وسعت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ۔ میری امت کے مجتہد جب اجتہاد کرتے ہیں، اگر ان کا اجتہاد اللہ کے ہاں درست شمار ہوگا تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو پھر فتویٰ لا دو نہ تھے، گمراہی دا، ضلالت دا، بے رہ روی کا، صراط مستقیم سے ہٹ جانے کا، اسلام سے نکل ہی جانے کا، یہ فتویٰ لگو نہیں۔ فرمایا، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اللہ ان کو پھر بھی ایک اجر عطا فرماتے ہیں، وہ گناہگار نہیں ہوتے۔ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، مدینہ یونیورسٹی میں 5 سال رہا ہوں، اسری صاحب وہاں پہ پڑھے، ان سے پوچھئے۔ ہم نے ہر مسئلے میں دیکھا علماء، آئمہ، سلف صالحین، ان کی آراء مختلف ہوتی تھیں، لیکن کسی سلف صالحین میں سے کسی ایک نے دوسرے کی تذلیل نہیں کی، توہین نہیں کی، بے ادبی نہیں کی، فتویٰ نہیں لگایا، دائرہ اسلام سے اس کو باہر نہیں نکالا۔ اس لیے وہ سب سمجھتے تھے کہ یہ نبی پاک کے دین کی برکت ہے کہ اس کے اندر وسعت موجود ہے، جامعیت موجود ہے، اس کی چھتری کا بہت زیادہ پھیلاؤ ہے، چونکہ دنیا کے اندر یہ ہر زمان و مکان کا دین ہے، ہر زمان و مکان کا۔ یاد رکھیے، جو سمندر کے کناروں پہ لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کی ضرورتیں اور ہیں، جو پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں ان کی زندگی کی ضرورتیں اور ہیں، جو صحراؤں میں لوگ آباد ہیں، صحراؤں میں جہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی، وہاں مسائل کچھ اور ہیں،
جو زرعی علاقوں میں آباد ہیں ان کی زندگی کی حاجات اور طرح کی ہیں، مسائل الگ الگ ہیں، احتیاجات الگ الگ ہیں، لیکن اس اسلام کے لٹریچر کی جامعیت اور وسعت اور لچک کی وجہ سے آج دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی آباد ہے وہ الحمدللہ اسلام کی چھتری کے نیچے ہی آباد ہے، اسلام کی چھتری ہے اس کے اوپر۔ اور الحمدللہ ہم نے کچھ سال پہلے، پچھلے سال بھی میں نے دکھایا، یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے، یہ دیکھیے کیا ہے، اچھی پڑھو ذرا، بھائی عبدالقادر نے پڑھ لیا، ماشاءاللہ، پیغام پاکستان۔ یہ میرا اکیلے کا نہیں بنایا ہوا، یہ تمام پاکستان میں آباد مسلمان جتنے مکاتب فکر، ان کے قائدین، ان کے زعماء، ان کے بڑے رہنما علماء سب اس میں شامل تھے۔ 2200 پہلے دن 2200 موجود تھے وان صدر میں، پہلے دن پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب بھی اس میں موجود تھے، حضرت پروفیسر یاسین ظفر صاحب جامعہ سلفیہ وفاق المدارس کے ناظم اللہ وہ بھی اس میں موجود تھے، آپ کا بھائی بھی اس میں شامل تھا۔ ہم سب نے پہلے دن اس پہ سائن کیے، بلکہ اس کی تدوین و تشکیل میں الحمدللہ ہم نے اس کی نوک پلک سنواری، جملے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے، اور اس میں کیا درج ہے کہ پاکستان میں رہنے والے، پاکستان میں بسنے والے تمام کلمہ گو انہیں مسلمان سمجھا جائے۔ ایمان دسو اسی پاکستان سے سب تو بہت ہیں کہ گھٹ ہیں؟ وہ حنفی ساڑھے تو بہت ہیں نہیں یار، دیوبند بھی حنفی ہیں ہمارے بھائی، اور بریلوی بھی ہمارے بھائی حنفی ہیں، اگر دونوں کو ملایا جائے تو ہم سے زیادہ ہیں، لیکن اس پیغام پاکستان کی وجہ سے آج وہ سب پابند ہیں کہ اہل حدیث کو وہ مسلمان سمجھیں۔ اہل حدیث ان کی مسجد میں جائیں گے تو مسجد کو ناپاک نہیں سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کا حق ہے ہماری اس مسجد میں آنا۔ اسی طرح وہ ہماری مسجد میں آئیں گے تو وہ سمجھیں گے ہماری اپنی مسجد ہے، میں ان کا بھائی ہوں۔ تو مجھے یہ بتلائیے، یہ جذبہ اجاگر کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اچھی بولو کہ سوشل میڈیا رو پڑھ دو جناب لا 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 کر کے، تمہیں پتہ ہے ان کی ڈے اپنے ہاتھوں سے تم یہ جو سوشل میڈیا پہ تم ڈال رہے ہو نا، یہ کہاں جا رہا ہے؟ کبھی غور کیا تم؟ جو بڑی مشکل سے ان کو چیزیں ملتی تھی نا، ریسرچ آفیسر بٹھائے ہوئے تھے، سکالر بٹھائے ہوئے تھے، ان کو تنخواہیں دیتے تھے، مراعات دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے، اور ہماری چیزیں وہ تلاش کرتے تھے۔ اب ماشاءاللہ تسی آدھے ہتھا نا خود ہی انہوں لیتی جا رہے تھے، اون دے خلاف اون دے خلاف اون دے خلاف، کیڑے کمانوں لگے تھے۔ ہم نے انشاءاللہ الرحمن نوجوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، آؤ اس میدان میں، لیکن علم پہلے پڑھو، اور بنیادی علم ان علماء سے، حضرت شیخ الحدیث صاحب، یہ علماء بیٹھے ہیں، مولانا یعقوب صاحب شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا خلیص، یہ سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے، ان سے استفادہ کیجئے، ان سے تعلیم حاصل کیجئے، اور پھر سوشل میڈیا پر اتحاد امت کی آواز کو بلند کیجئے، اور انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ سب اللہ کا ذکر، یہ سب اللہ کا، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلا انعام اللہ یہ عطا کرتے ہیں کہ ہم ادھر اللہ کا ذکر کرتے، ادھر اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے، اور دوسرا انعام اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ بس 5 انعام، ایک بیان ہو گیا، 4 دوسرا ہی شروع ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
وعد لهم أجرا كريما. اللہ فرماتے ہیں ذکر الہی سے ایک کام یہ ہوتا ہے هو الذی یصلی علیکم، اللہ اپنی رحمت کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیتا ہے. آپ کے علم میں ہے انہ لم ینزل بلاء الا بالذنوب، بندے کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر بندہ معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر کے پھر دروازے کھول دیتا ہے. لیکن فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کے اندر اتنی طاقت ہوتی، جب یہ آ جاتی ہیں تو برائیاں خود ہی بھاگ جاتی ہیں. تو اللہ کے ذکر سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے اللہ فرما رہے هو الذی یصلی علیکم، اللہ اپنی رحمتوں کا برکات کا تم پہ نزول فرماتا ہے. اور آپ نے سنا استغفار بھی اللہ کا ذکر، استغفار بھی اچھی بولو، استغفار بھی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اللہ فرماتے میرا ذکر استغفار کی شکل میں کرو گے تو میری رحمت کی موسلادھار بارشیں تم پر نازل ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں مال سے نہیں، اموال جمع اموال سے تمہاری جولیاں بھر دوں گا. وَبَنِينَ، تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا فرماؤں گا. بعض اوقات صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے. فرمایا میرا ذکر تو کر کے دیکھو. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے بیٹا مانگا. اللہ نے فرمایا جو بشارت ہم تمہیں دے رہے ہیں. تو پھر فوراً کہا یا اللہ کو نشانی. پھر اللہ جو نشانی بیان فرمائی کہ 3 دن قوم سے بات نہیں کرنی، اور آ کر جو اللہ نے ان کو اشارہ دیا تھا نا کہ یہ پڑھو، اس کے پڑھنے سے جو نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوتی، بعض اوقات انسان کے اندر کوئی کمی ہوتی، اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا سنا تھا؟ لو جی مولانا نے فرمایا تھا جی. ہاں جی سنا تھا. کافا یا عین صاد. میں 5 سنانے سی، میں اتنی لگا مکان ان آیات دی وجہ نال صرف 2 منٹ رہ گئے جب میں طے کیتا سی. چولہا ماں بیٹھے نے، بے ادبی زیادہ، اس سے زیادہ انتظار کروانا. کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام
وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اللہ نے یہاں ایک نکتہ سمجھایا. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میرے زکریا سبحان اللہ صبح و شام پڑھا کر. تسبیح کے وظیفے سے حمد میں اور تسبیح میں فرق ہے. یہ حضرت سے کسی کتاب سنیے گا یا مجھے طالب علم کو اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو میں عرض کروں گا حمد میں اور تسبیح میں فرق ہے. تو تسبیح کے وظیفے کے اندر اتنی اللہ نے طاقت بیان کی ہے کہ جو سبحان اللہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ مختلف الفاظ ہیں اور کچھ بھی یاد نہ ہو سبحان اللہ تو تم سارے نمازہ کی نہیں یاد سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی یہ تو آتا ہمیں. سبحان اللہ کے وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ جس بندے میں کوئی کمزوری اور کمی ہو کہ جس کی وجہ سے نرینہ اولاد نہ ہو اللہ اس وظیفے کی برکت سے پوری فرما دیتا ہے. اللہ کے ذکر کے بہت سارے انعامات ہیں انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.